عرض یہ ہے کہ وجدان کیا چیز ہوتی ہے؟ میرے خیال میں وجد وہ کیفیت ہوتی ہے جس کا بظاہر کوئی سبب نہیں ہوتا ہے۔ اس چیز کو بغیر سبب کے تسلیم کرنا تو چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے سوچنا بھی چاہیے۔ مثلاً کوئی کہے کہ میرا خیال ہے کہ آسمان گرنے والا ہے، تو پھر وہ سوچے گا کہ آسمان کے ستون تو بہت پکے ہیں اور یہ کیوں کر گرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر چھت گرنے کا خیال آ جائے تو خیال کو صاف کر لو، لیکن بندے کو اندر سے ڈر لگتا ہے، وہ کچھ محسوس ہونا جس کی بظاہر وجہ کوئی نہ ہو، اس کو انٹیوشن یعنی وجدان کہا گیا ہے۔ مثلاً رات کو وجدان ہوتا ہے، رات کو جاگنے والے میں کیفیت پیدا ہوگی جس سے وہ آگاہ ہوگا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جتنی بوٹیاں ہیں اور جو ان کی دوائیاں ہیں، ان کی کیفیت سب وجدانی معاملہ ہے۔ پہلے یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ بوٹی کی کیا تاثیر ہے، تو وہ بزرگ وہاں پر گئے اور بوٹیوں کی تاثیر سے آگاہ ہوئے، پھر کہا یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ بوٹی اس کام آئے گی، وہ اسی کام آئی۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اس بوٹی کا راز یہ ہے تو ویسا ہی ہوا۔ گویا کہ ان واقعات کی آگاہی یا ان واقعات کا علم ہونا وجدان ہے، کیونکہ بظاہر علم کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور یہ ایک باطنی حص ہے جو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی، اور یہ کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ مثلاً ایک بزرگ لیکچر دے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں یا آواز کر رہے ہیں یا خطبہ دے رہے ہیں، اور پھر وہاں سے آواز دی کہ لو بھائی دشمن آ رہا ہے، آپ خیال کرو۔ وہ آواز اس نے نہیں دی، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس بزرگ کی وجہ سے سب کو بچا دیا گیا۔ ایک ایسی آواز جو بجلی کے بغیر حرکت کرے اور پہنچ جائے، اور یہ بغیر کسی ذریعے کے اور بغیر کسی نگاہ کے پہنچ جائے، تو یہ وجدان کی تعبیر ہے۔ اور یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ اس کے کتنے معنی ہیں، جیسے مکاشفہ اور انکشاف ہے۔ مثلاً ایسا لگتا ہے کہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے اور دل تنگ ہے، تو کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں ہے، جب آپ اس پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے ہیں تو خاموش ہو جائیں۔ آپ اس کے لیے جلدی نہ کریں۔ آپ امیجینیشن یعنی تصور کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی چیز امیجن ہو، تصور میں ہو، اور پھر تصور جو ہے وہ مشاہدہ بن سکتا ہے۔ جب تصور مشاہدہ بن جائے تو اس کو وجدان کہتے ہیں۔ یعنی وہ شخص کہتا ہے کہ پہلے تو یہ خیال آیا کہ ایسا ہو، اور وہ خیال یکلخت سامنے آ گیا، تو وہ کہنے لگا کہ ایسا تو سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔ تو ایسا ہونا جو ہے یہ تصور بن جاتا ہے، اور پھر خیال مشاہدہ بن جاتا ہے۔ یہ وجدان ہے۔ یہ بعض اوقات قریب اور بعض اوقات دور کی خبر لاتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ کا وجدان کہتا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو اقبال رحمۃ اللہ کو کیسے پتا ہے کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی؟ یہ وجدان ہے۔ وجدان سے اس نے کہا کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور پھر یہ کہا کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ تو اقبال رحمۃ اللہ کو کیسے پتا ہے کہ آسمانوں پر ان کی بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ وہاں ذکر ہو رہا تھا، اور یہ سارے کا سارا وہی بیان ہے۔ تو انسان جب بہت صاف ہوتا ہے تو آنے والا واقعہ اس کی روح پر چمک جاتا ہے، اور دل کے آئینے پر اس کی تصویر آتی ہے، اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ کچھ لوگوں کو پہلے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو واقعے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی۔ یعنی وہ واقعہ ہو گیا لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ مثلاً پاکستان بن گیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ بات کو قبل از وقت جان لیتے ہیں، کچھ لوگ بات آئے تو جان لیتے ہیں، اور کچھ بات جاننے کے بعد بھی نہیں جانتے۔ تو یہ آپ کے تصور پر انحصار کرتا ہے۔ جتنا زیادہ اپنے دل کو پالش کیا جائے اتنے جلوے زیادہ ہوں گے، لہٰذا آپ اپنے دل کو چمکدار بناتے جائیں، مزید چمکائیں اور صاف کرتے جائیں، تو پھر آئینہ اور کلیئر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اب آئینے کی صورت دیکھو تو آئینے کے اندر ہی عکس آئینہ ہے، اور اس کے اندر جواہر ہی جواہر ہیں۔ تو یہ اندر کا شیشہ صاف کرنے والی بات ہے، کیونکہ اندر صورت خود موجود ہے۔ تو وجدان جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے قلب کے اوپر آنے والے زمانے کا انکشاف ہو جائے۔ تو آدمی اگر کسی کام کے لیے مقرر ہوتا ہے تو اسے ہم خاص آدمی کہتے ہیں، یہ ڈپیوٹیڈ بندہ ہوتا ہے، اور یہ آنے والے وقت سے کمیٹڈ ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے، اسے
کہو کہ کیا حال ہے اور موسم کیسا ہے تو وہ کہتا ہے کہ موسم اچھا ہے اور لوگ ہنستے جا رہے ہیں۔ پھر پوچھو کہ تو کیوں روتا جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے اس لیے کہ تم ہنس رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں آخر کیا چیز ہے جس پر یہ لوگ ہنستے ہیں، بلکہ دنیا میں صرف غم ہی غم ہے۔ کوئی بھی اپنی خوشی سے دنیا میں نہیں آیا، تو رونے والے روتے جا رہے ہیں اور ہنسنے والے ہنستے جا رہے ہیں۔ ہنسنے والا کہتا ہے کہ مجھے تیرے غم پر نہیں بلکہ تیرے رونے پر ہنسی آ رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے ہنسنے پر مجھے رونا آ رہا ہے، تو دونوں صحیح ہیں، اور یہ وجدان کی کیفیت ہے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو چاند ہو گیا ہے، آپ کو مبارک ہو، اور وہ خوش ہو گیا۔ کسی آدمی کا پین گم ہو جاتا ہے یا کوئی اور چیز گم ہو جائے اور وہ رو رہا ہو، اسے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو مبارک ہو تو وہ آگے سے کہے گا کہ مبارک کس بات کی دے رہے ہو، میں تو پریشان ہوں کہ میرا پین گم ہو گیا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ بس مبارک ہو، تو وہ پوچھتا ہے کہ وجہ کیا ہے، کہتا ہے کہ جو آپ نیا پین لوگے تو اس کے لیے مبارکباد دے رہا ہوں۔ تو روشن آدمی کے لیے ہر شے روشن ہے، اور غمگین آدمی کے لیے ہر شے غمگین ہے۔ ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا رو رہا تھا، پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے کہ دریا جو ہے یہ پہاڑ کے آنسو ہیں، اور پہاڑوں پر اتنے بڑے آنسو ہیں، یہ سب کائنات رو رہی ہے اور روتی چلی جا رہی ہے۔ پھر دوسرا شخص کہتا ہے کہ کائنات کو دیکھو، اوپر بادل ہنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ہر چیز کا روشن پہلو بھی ہے اور تاریک پہلو بھی ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو روشن رکھیں تو اس کائنات کی روشنی آپ میں آ جائے گی۔ آپ اس روشنی کو وجدان کہہ لیں، اسے عرفان کہہ لیں یا گیان کہہ لیں یا انٹیوشن کہہ لیں، لیکن یہ عمل سے نہیں ملے گی، کسی کتاب سے نہیں ملے گی، یہ کسی پریکٹس سے حاصل نہیں ہوگی۔ اگر آپ پریکٹس کر لیں، کنسنٹریشن کر لیں، غور کریں تو تھوڑا سا گیان مل جائے گا، اور آپ اپنے کسی عمل پر غور کرتے جاؤ، لیکن جب اللہ چاہے گا تب آپ کو عرفان اور وجدان حاصل ہوگا، اور یہ کیفیت دل پر گزر جاتی ہے، اور یہ من کی دنیا ہے۔ آپ کچھ پڑھیں تو کچھ حاصل ہو جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اسم کو دیکھتے جائیں، پھر کیا سے کیا ہو جائے گا، کبھی سرخ ہو جائے گا، پھر نور ہو جائے گا، اور پھر آپ نور کو دیکھتے جائیں، پھر یہ نور آپ کے دل پر نازل ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو اس قابل بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ اگر چاہے تو یہ آسان بھی ہو سکتا ہے۔ وجدان اور عرفان دو طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تو اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ خود ہی پہنچ جائے۔ اب اللہ جس پر چاہے جو مہربانی فرما دے، تو یہ اللہ کے کام ہے کہ وہ جس پر رحم کرے تو پھر اس پر رحم ہو جائے گا۔ آپ اللہ کا رحم مانگا کریں، پھر یہ مہربانی ہو جائے گی۔ آپ کی کتاب شب چراغ میں ایک نظم ہے، سن رہا ہوں میں دور کی آواز، اس میں بڑا وجدان ہے۔ عام طور پر وجدان پوئٹری میں آتا ہے، شاعری میں آتا ہے۔ وجدان کے معنی عام طور پر شعر کے ہیں، اور وہ شعر سلامتی کے پیمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کا کلام اونچا ہوتا ہے، جس طرح مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ کو یہ کہیں گے کہ یہ خاص کلام ہے۔ وجد اور وجدان میں فرق کیا ہے؟ وجدان ایک کیفیت ہے، وجد ایک اور چیز ہے۔ وجد ایک جذبہ ہے۔ جب انسان یکلخت اپنے جذبات سے باہر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس پر وجد غالب آ گیا ہے۔ صاحب وجد ضروری نہیں ہے کہ صاحب وجدان ہو، بلکہ صاحب وجدان عام طور پر وجد سے گریز کرتے ہیں اور ہوش قائم رکھتے ہیں۔ صاحب وجد عام طور پر مجذوب ہو جاتے ہیں، اور صاحب وجدان مجذوب نہیں ہوتے۔ وہ جاننے کے باوجود عام طور پر خاموش رہتے ہیں۔ وہ ماہیت اشیاء کو جانتے ہیں، وہ نام سے اشیاء کو جانتے ہیں، اور اشیاء سے نام کو جانتے ہیں۔ وہ آواز کو پہچانتے ہیں، وہ آواز سے اشکال بنا لیتے ہیں اور رنگوں سے آواز بنا لیتے ہیں، اور ہونے والے کا نہ ہونا دیکھ لیتے ہیں۔ وجدان جو ہے اشیاء اور واقعات کا ایک قسم کا ٹرانسلیٹر ہے، ان کے تعلق کی وضاحت ہے۔ ایک صاحب وجدان نے ایک دن دیکھا کہ شہر پر چیلیں اڑ رہی ہیں، تو کہنے لگا کہ لوگوں سے کہو کہ شام کو گھروں کے دروازے بند رکھنا، کیونکہ کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ حالانکہ صرف چیل اڑ رہی ہے، اور اس سے ان واقعات کا کیا تعلق ہے؟ تو قدرت کے واقعات سے ان کو ساری بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ شہر میں اگر گدھ اڑ رہے ہوں تو وہ کہتا ہے کہ شہر میں گدھ بڑے منڈلا رہے ہیں، کہ ضرور کوئی موت آ رہی ہے۔ مثلاً اگر کوئی 6-7 سال کا چھوٹا بچہ دانائی کی باتیں کرنے لگ جائے تو سب حیران رہ جاتے ہیں۔ مثلاً ماں اسے گلاب کے پھول لا دیتی ہے کہ بیٹا یہ پھول لو، تو بچہ کہتا ہے کہ میں پھول ضرور لیتا، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ مرجھاتے نہیں ہیں، یہ پھول مرجھا جائیں گے تو میں پھر کیا کروں گا۔
ماں اس کی باتیں سن کر حیران ہو جائے گی کہ اس نے کیا بات کی ہے کہ میں ضرور یہ پھول پسند کرتا اگر یہ مرجھانے والی چیز نہ ہوتی۔ یہ حیرانی اس لیے ہوتی ہے کہ بات اس کی عمر سے زیادہ ہے اور یہ واقعہ دنیا میں ہوا اور ماں نے یہ واقعہ لکھ کر رکھ دیا۔ ایک دن بچے نے اپنے امی ابو کی بات سن لی کہ بیوی میاں سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں، کمائی کے لیے کچھ اور کرنا چاہیے۔ وہ ماں باپ بہت پریشان تھے۔ وہ جو دانا بچہ تھا تو وہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ ہم نے ماں باپ کو آسانی دینی ہے، تو انہوں نے درخت کے ساتھ رسی باندھی اور اس کے ساتھ لٹک گئے اور ساتھ ہی ایک پرچی لکھ دی کہ ہم جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم بہت سارے ہیں، یعنی اے ہماری ماں باپ، آپ کا یہی مقصد تھا جو ہم نے حل کر دیا ہے۔ تو اس بچے نے اپنے دماغ سے اس کا حل نکال لیا۔ اس لیے جب بچہ عمر سے زیادہ طاقت والا ہو تو یہ خطرے کی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گیان ہے، علم ہے، وجدان ہے، اور اس بات کو جاننے والے جانتے ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے طلب کیا اس نے پا لیا، حاصل کر لیا۔ وجد کر کے انسان حاصل کرتا ہے۔ کبھی کبھی محبوب اور طالب کے درمیان رشتہ جو ہے اس کی وجد کی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ اور مقام ہے۔ وجدان سے علم اور آگہی ہوتی ہے، اور وجد جو ہے وہ خیال کا پا لینا ہوتا ہے، یعنی کنسنٹریشن۔ کیا وجدان کو علم کی طرح پھیلایا جا سکتا ہے؟ یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ ان کو درجے اور مرتبے دیے جاتے ہیں کہ یہ تیرا کام ہے اور وہ تو نے کرنا ہے۔ کسی کو کہا جاتا ہے کہ اسٹیج پر چڑھ جا، اور کسی سے کہا جاتا ہے کہ تم ممبر پر بیٹھ جا، اور سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ ان کو اپنے اپنے درجے کے مطابق علم دیا جاتا ہے۔ جس طرف سے وجدان آتا ہے اس کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرو۔ یعنی جس کو لنگر ملتا ہے وہ مہمانوں کو بلائے گا اور ضرور بلائے گا کہ اب میرا لنگر منظور ہو گیا ہے۔ جو انعام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کا انتظام کبھی بند نہیں ہوتا۔ جس شخص کو گانا مل گیا، یعنی جس شخص کو گانے کا شعبہ مل گیا، تو وہ سامعین کو آواز دے گا کہ آؤ آج شام کو گانا ہوگا، کیونکہ اس کو گلا ملا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو نعمت ملتی ہے وہ نعمت بانٹنے کا حکم ہوتا ہے۔ بعض جاننے والے لوگ تو دنیا میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، تو یہ علم کا انقلاب ہو سکتا ہے، اور یہ جاننے والوں نے، وجدان والوں نے کیا ہے۔ ابھی کچھ عرصے کے بعد اس پر کتابیں چھپ جائیں گی۔ مثلاً قرآن پاک میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تو اس لفظ کے اندر کتنی سائنٹیفک طاقت ہے اور پتہ نہیں کتنی ایٹامک پاور ہے کہ جس نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب سائنسدان اس پر ساری ریسرچ کریں گے کہ وہ کون سی بات ہے کہ جس سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی خاص ریز نکالی کہ جب یہ ریز، یہ کرنیں آگ میں سے گزریں گی تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو اس کلام سے یہ ریز نکلی ہیں جنہوں نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جب پتہ چلے گا تو پھر ہر شے صاف نظر آئے گی۔ تو لفظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ لفظ انسان کو مار دیتا ہے اور انسان کو زندہ کر دیتا ہے۔ لفظ بیمار کر دیتا ہے، لفظ ہوشیار کر دیتا ہے، لفظ بیدار کر دیتا ہے، لفظ انسان کو بزدل کر دیتا ہے، اور لفظ ہی بہادر بنا دیتا ہے۔ تو الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ آپ لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، چلو تسبیح کرو، اور آواز اثر کر جاتی ہے۔ تو کون سی آواز کی کیا طاقت ہوتی ہے اس پر بھی سائنسدان پریشان ہوئے پڑے ہیں۔ ابھی کتابیں آنے والی ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ آپ حیران ہی ہو جائیں گے، اور یہ ساری بات سائنٹیفک ہوگی۔ اگر ایک انسان وظیفہ پڑھ رہا ہے تو وہ اتنے الفاظ پڑھ لیتا ہے کہ پھر اور تسبیح شروع ہو جاتی ہے۔ وہی لفظ عذاب بھی ہے اور وہی لفظ ثواب بھی ہے۔ وہی لفظ دشمن کے لیے عذاب بن جائے گا اور وہی لفظ مسلمان کے لیے رحمت بن جائے گا۔ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ایک آدمی نے وظیفہ پڑھا، ایک لفظ پڑھا، ابھی اللہ پڑھا ہی تھا تو درختوں کے پھل نیچے گر گئے۔ تو اس کے پیر صاحب نے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ خود بخود ہی پھل نیچے گر پڑے تھے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھ کر کام کیا کرو۔ تو یہ تو نیت کی بات ہے جو لفظ کی طاقت بن جاتی ہے۔ کیا ہے؟ لفظ وہی ہوتے ہیں اور تاثیر بدل جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس سب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر بندہ بدل جائے تو لفظ اپنی نوعیت بدل جاتا ہے، اپنا کام کر جاتا ہے۔ توحید اللہ کی طاقت ہے اور اس کا فنکشن کسی اور کے پاس ہوتا ہے، اور وہ خود ہر جگہ موجود ہے۔ مجذوب کا اپنا فنکشن کوئی نہیں ہوتا، بلکہ مرزوب کسی اور کا فنکشن ہوتا ہے۔ یہ پاور ہے، اور پاور خود اندھی ہوتی ہے، تو اس کو استعمال کرا دے۔ اس کو کوئی بتائے کہ یوں کر دو تو وہ ایسے
کر دیتا ہے، مجذوب صرف اپنے محبوب کے مطابق چلتا ہے اور اس کو کچھ نہیں چاہیے، تو صاحب وجدان جو ہوتا ہے وہ حکم کے مطابق چلتا جاتا ہے اور اس سے کام کرایا جاتا ہے۔